بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الانوار صفحہ نمبر 17 فقال اما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. فرمایا کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے بطریق انفراد. ان کا قول کلو لفظ یہ مرتبے میں جنس کے ہے تمام الفاظ کے لیے، چاہے وہ الفاظ موضوعہ ہوں یا الفاظ محملہ ہوں. البتہ ملا عبد الحلیم صاحب نے بے منزلت الجنس کہنے میں کچھ کلام فرمایا ہے کہ منزلت الجنس کہنے کی حاجت نہیں، کہ یہ حقائق اعتباریہ اصطلاحیہ ہیں اور جو اصطلاح قائم کر لی، جس کا اعتبار کر لیا، وہی اس کی حقیقت ہے. لہذا اس جگہ جنس کو ارزیام کے ساتھ التباس نہیں ہے. والباقی کالفصل، یہاں بھی وہی تقریر ہو جائے گی. فقولہ وضع لمعنى، ان کا قول وضع لمعنى یہ نکال دیتا ہے محمل کو، کیونکہ محمل کسی کے لیے موضوع نہیں ہے. وقولہ معلوم معنی معلوم، تو کہا کہ معلوم اس میں تفصیل ہے کچھ کہ معلوم سے مراد کیا ہے. ان کا نہ معنی ہو معلوم المراد، اگر معلوم سے مراد معلوم المراد ہو تو یہ اس سے مشترک کو نکال دیتا ہے، یعنی خاص کی تعریف سے مشترک کو نکال دیتا ہے. لأنہ غیر معلوم المراد، اس لیے کہ وہ معلوم المراد نہیں ہے. لفظ چند معانی کے لیے موضوع ہے تو وضع لمعنى میں داخل رہا مشترک بھی، کہ واحد کی قید سے مقید کیا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب معلوم سے اگر معلوم المراد لے لیا تو پھر مشترک نکل جائے گا کہ مشترک چند معنی کے لیے موضوع ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہوا. اچھا، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ معلوم البیان، معلوم البیان، اگر اس کا معنی معلوم البیان ہو تو مشترک اس سے نہیں نکلے گا. پھر مشترک کیسے نکلے گا؟ تو کہا کہ مشترک نکلے گا ان کے قول علی الانفراد سے. کیسے نکلے گا؟ تو کہا کہ اس لیے کہ علی الانفراد کا معنی ہے ہوگا اس وقت کا مطلب جب معلوم سے معلوم البیان مراد لیں، اور معلوم سے معلوم المراد لے لیا تو پھر نکالنے کی حاجت ہی نہیں ہے. تو اس وقت اس لیے کہا کہ اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ معنی منفرد ہو، کس سے؟ افراد سے اور معنی آخر سے. افراد سے منفرد تو اس صورت میں عام نکل گیا، اور جب معنی آخر سے منفرد تو مشترک نکل گیا. فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُّ جَمِيعًا، تو اسی علی الانفراد کہنے سے مشترک بھی نکل جاتا ہے اور عام بھی، دونوں نکل جاتے ہیں اس سے. وَإِنَّمَا ذَكَرَ لَفْظَ ہا ہونا دون النظم، ایک یہاں لفظی بحث چھیڑی کہ فَكُلُّ لَفْظٍ کہا، کُلُّ نظم نہ کہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ نظم نہیں کہا، لفظ ذکر کیا اصل پر جاری کرتے ہوئے کہ اصل میں تو لفظ ہی ہے، اور وہاں قرآن کی تقسیم ہو رہی تھی تو رعایتاً للادب نظم سے تعبیر کیا تھا کہ نظم کے معنی موتی کو لڑی میں پرونا اور لفظ کے معنی پھینکنا ہے. تو کلام اللہ کی شان شان نہیں سمجھا تو اس لیے نظم سے تعبیر کیا. اچھا، مگر یہاں لفظ سے تعبیر کرنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو تقسیمات اور ان تقسیمات سے حاصل ہونے والے اقسام صرف کلام الہی میں جاری نہیں ہے، تمام کلام میں جاری ہے. یہاں تک کہ حدیث رسول اللہ میں جاری اور کلام ناس میں بھی جاری.
لہذا فقہ کی جو عبارتیں ہیں ان میں بھی اسی نہج سے گفتگو کی جا سکتی ہے. تو ہمیں کہ لأن ظاہر ان هذه الاقسام، اور اس لیے بھی کہ ظاہر ان اقسام سے یہ کہ کتاب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام کلمات عرب میں جاری ہے. وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّظْمَ فِي التَّقْسِيمَاتِ، تقسیمات میں نظم ذکر کیا رعایتاً للادب، ادب کی رعایت کرنے کے لیے. لأن النظم فی الاصل جمع اللؤلؤ، کہ نظم کا معنی ہے اصل میں موتی کو لڑی میں پرونا. جمع اللؤلؤ فی السلک، برخلاف لفظ کے فإنه فی اللغت الرمی، لغت میں اس کا معنی رمی ہے. وَأَمَّا ذِكْرُ کلمت کل، کلمہ کل ذکر کرنا تعریف میں، فإنه وإن كان مستنکرا فی التعریفات فی اصطلاح المنطق، منطق کی اصطلاح میں تعریفات میں کل کا لفظ ذکر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ مستنکر ہے. کیوں؟ یہ ظاہر ہے کہ کل آتا ہے احاطہ افراد کے لیے، اور تعریف ماہیت کی جاتی، ماہیت سے کی جاتی. اسی وجہ سے جزئی نہ کاسب نہ مکتسب کچھ بھی نہیں. اچھا، اور کل جب آتا ہے احاطہ افراد کے لیے، اور تعریف افراد کی کرنا نہیں ہے، تعریف کرنا ہے ماہیت کی، اس لیے یہ لوگ کل کو پسند نہیں کرتے. مگر اصولیین یہ کل سے مراد یہ احاطہ افراد نہیں لے رہے ہیں، بلکہ کل ذکر کرتے ہیں اطراد اور ضبط کو بتانے کے لیے کہ تعریف جامع اور معنی ہے، طرد و عکس کو ظاہر کرنے کے لیے. تو فرمائے کہ اگرچہ تعریفات میں اصطلاح منطق میں ناپسند ہے، لیکن اس جگہ قصد کیا گیا ہے اس کا اطراد اور ضبط کو بیان کرنے کے لیے. وہ انما یحصل باللفظ کل، اور یہ لفظ کل سے حاصل ہو جاتا ہے. وہ ہوا اما یکون خصوص الجنس او خصوص النوع او خصوص العین، یہ خاص کی تقسیم ہے اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد. مگر خاص کی تقسیم ہے تو اقسام جو ہوتے ہیں وہ مقسم پر محمول ہوتے ہیں، خاص پر خصوص محمول نہیں، تو پھر کیسے تقسیم کی گئی؟ تو اس کا جواب دیا الخصوص الذی یفہم فی ضمن الخاص. تو خاص کی تقسیم یہ التزاماً ہو رہی ہے، اصالتاً ہو رہی ہے. خاص کے ضمن میں جو خصوص ہے مذکور، وہ اس خصوص کی تقسیم ہو رہی ہے، اور جب خصوص کی تقسیم ہو جائے گی تو اسی سے خاص کی تقسیم ہو جائے گی. تو خصوص جو کہ مفہوم ہوتا ہے خاص کے ضمن میں، اما یکون خصوص الجنس، یا تو خصوص الجنس ہوگا، بئی طور بیان یکون جنسہ خاصا. ملا عبد الحلیم صاحب نے کہا کہ یہ جن سے خاص کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی بھی جنس سے کہنا چاہیے. معنی کے اعتبار سے. اچھا، وَإِن يَكُن مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّدًا، اگرچہ یہ جو خاص الجنس ہے جس معنی جس پر صادق، جن افراد پر صادق اگرچہ متعدد ہو، اگرچہ مصداق متعدد ہو، لیکن یہ جنس خاص ہے وہ، تو اس اعتبار سے وہ خاص الجنس ہے. او خصوصاً نوع علی ہذہ الوتیرہ، اور خصوص الجنس اسی طریقے پر، یعنی یہ نوعاً خاصاً. اور خصوص العین ای شخص المعین، خصوص العین یعنی شخص معین. وہذا، اور یہ جو خصوص العین ہوا جو کہ شخص معین ہے، یہ ہے اخص الخاص. بات ختم ہو گئی. اب یہاں شخص معین، نوع اور جنس بیان کیا، تو کیا جنس سے مراد وہی جنس ہے جو مناطقہ کے یہاں مراد ہے؟ تو کہا کہ نہیں. والجنس عندهم عبارت عن کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض دون الحقائق.
تو جنس اصولیین کے نزدیک عبارت ہے ایسی کلی سے جو بولی جائے کثیرین مختلفین بالاغراض پر، کثیرین مختلفین بالحقائق پر نہیں، جیسا کہ اس کی طرف منطقی حضرات گئے ہیں۔ تو یہاں کما ذهب الیہ المنطقیون، یہ اشارہ منفی کی طرف ہے، جس کی نفی کی گئی ہے۔ نفی کی گئی ہے کہ کلی جو ہے مقول نہیں ہے کثیرین مختلفین بالحقائق پر۔ قریب قریب والے سے متعلق ہے، ہاں قریب والے سے دون الحقائق، ہاں قریب اسی سے متعلق ہے۔ جی، ٹھیک ہے، تو جیسا کہ اس کی طرف منطقی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نو ان لوگوں کے نزدیک وہ کلی ہے جو بولی جائے مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض دون الحقائق، وہ کلی جو بولی جائے کثیرین متفقین بالاغراض پر، ان پر نہیں جو کثیرین متفقین بالحقائق ہیں، جیسا کہ منطقین کی رائے ہے۔ فہم انما یبحثون عن الاغراض دون الحقائق، اس لیے کہ یہ حضرات اغراض سے بحث کرتے ہیں، حقائق سے بحث نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک غرض ہے احکام متعلق کرنا ہے کہ کون سا حکم یہاں متعلق ہوگا، علت کا کہ حرمت کا کہ وجوب کا کہ فرض کا، تو یہاں اس لیے ان کو غرض سے تعلق ہے اور حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بحث کرتے ہیں اغراض سے، حقائق سے نہیں۔ فرب نوعین عند المنطقیین جنس عند الفقہاء، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو منطقین کے نزدیک نوع ہیں لیکن فقہا کے نزدیک جنس ہے، جیسا کہ مثالوں سے ظاہر ہے جن کو انہوں نے ذکر کیا اپنے قول کا انسان و رجل و زید سے۔ جیسے انسان اصولین کے نزدیک جنس ہے، مناطقہ کے یہاں نوع ہے۔ فل انسان و نذیر و خاص الجنس، انسان خاص الجنس کی نظیر ہے، اس لیے کہ یہ فإنه مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض، اس لیے کہ یہ بولا جاتا ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر۔ کیسے؟ فإن تحتہ رجلا وامرأة، یہاں گڑبڑ ہو گیا، فإن تحتہ رجلا وامرأة، اس لیے کہ اس کے تحت مرد ہیں اور عورت ہیں۔ والغرض من خلقت الرجل هو كونه نبيا وإماما وشاهدا في الحدود والقصاص ومقيما للجمعة والأعياد ونحوه۔ انہوں نے شاہدن فی الحدود والقصاص کا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی اس میں نہیں، نہیں ہے معتبر، عورت کی گواہی حدود و قصاص میں معتبر نہیں ہے، جیسے دو ہو جاتی ہیں ایسا نہیں، نہیں ایک مرد کے مقابل دو آجا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ وہ اس میں حدود و قصاص میں مرد ہی کی گواہی چاہیے، مطلقاً عورتوں کی ہے ہی نہیں۔ نہیں۔ اسی وجہ سے زنا میں 4 مرد کی گواہی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد ہوں اور 4 عورتیں ہو جائیں تو گواہ حد قائم ہو جائے، زنا کی نہیں ہوگی قائم۔ ہاں یہ تو کسی عصمت کا ہاں، متعلق اچھا۔ تو جیسے کہ اس کے تحت مرد ہیں اور عورت ہیں، مرد کی تخلیق سے مقصود ہے ان کا نبی ہونا اور امام ہونا اور حدود و قصاص میں شاہد ہونا اور مقیم جمعہ و عیدین ہونا وغیرہ ذالک، اور ان جیسے اور چیزیں۔ اور عورت کی تخلیق سے مقصود ہے اس کا مستفرشہ ہونا۔ مستفرشہ ہونا کا مستفرش کیا چیز ہے؟ مستفرش اور مستفرش، اسی کو تعبیر کیا فراش سے، یہ عورت فراش ہے۔ فراش کا معنی ہے کسی عورت کا کسی مرد کی طرف اس طرح منسوب ہونا کہ اس عورت کی اولاد پیدا ہو تو نسب اس مرد سے ثابت ہو جائے، یہ ہے فراش، ہے نا؟ ہاں، یہ نکاحی کے ساتھ خاص نہیں ہے، نکاح ہو یا باندی ہو جب بھی فراش ہو۔ ہاں البتہ نکاح کے باب میں فراش قوی ہے، بلا دعوے زوج کے اگر بچہ پیدا ہو جائے عورت کا مدت میں
نکاح کے بعد 6 مہینے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد تو ثابت نسب مانا۔ تو عورت کا مستفرشہ ہونا، آتیتاً بالولد اور بچہ جننا، مدبرتاً لحوائج البیت اور گھریلو امور کی تدبیر کرنا وغیرہ ذالک ہے نا۔ اچھا، والرجل ندیر خاص النوع، رجل خاص النوع کی نظیر ہے، اس لیے کہ وہ فإنه مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض، اس لیے کہ وہ بولا جاتا ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر۔ فإن افراد الرجال کلہم سواء فی الغرض، مرد سب کے سب غرض میں یکساں ہیں۔ اس میں کچھ کلام بھی کیا گیا ہے لیکن چلیے آگے۔ وزید النذیر و خاصلین، زید خاصلین کی نظیر ہے، فإنه شخص معین، اس لیے کہ شخص معین ہے، لا يحتمل الشرکۃ الا بتعدد الاوضاع، یہ زید جو ہے ایسا شخص معین کہ احتمال شرکت رکھتا ہی نہیں ہے مگر تعدد وضع سے۔ ایک مرتبہ اس کے لیے وضع کیا گیا زید، اور ایک مرتبہ دوسرے کے لیے وضع کیا گیا، تو اس پر بھی شامل اور اس کو بھی شامل، لیکن وضع کے تعدد وضع کے اعتبار سے۔ ولما فرغ المصنف عن تعریف الخاص و تقسیمہ، جب مصنف فارغ ہو گئے خاص کی تعریف اور اس کی تقسیم سے تو اس کے حکم کا بیان شروع فرمایا۔ فقال وحکمہ ان یتناول المخصوص قطعا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ مخصوص کو شامل ہو جائے قطعا۔ مخصوص سے مراد وہ نہیں ہے شخص معین، مخصوص سے مراد ہے خاص جس پر صادق ہے وہ، اور حکم سے مراد اس جگہ الاثر المرتب علی الشیء، کہ خاص کا حکم یعنی خاص پر جو اثر مرتب ہے۔ اچھا، کیا ہے اس کا اثر جو اس پر مرتب ہے؟ ان یتناول المخصوص الذی هو مدلولہ، تو شامل ہو جائے اس مخصوص کو جو کہ خاص کا مدلول ہے قطعا، بحیث یقطع احتمال الغیر، اس حیثیت سے کہ غیر کے احتمال کو قطع کر دے، اور احتمال سے مراد ہے احتمال ناشی عن دلیل، کہ احتمال ناشی عن دلیل کو قطع کر دیتا ہے، لیکن احتمال ایسا کہ ناشی عن غیر دلیل ہو، مثلا اس بات کا احتمال ہے کہ معنی مجازی مراد ہو، تو یہ سب برقرار رہتا ہے۔ فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ، جب ہم نے زید عالم کہا، فَزَيْدٌ خاصٌ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ احتمالا ناشیا عن دلیل، تو زید خاص ہے، غیر کا احتمال رکھتا ہی نہیں ہے ایسا احتمال جو ناشی عن دلیل ہو، اور عالم بھی خاص ہے اور غیر کا احتمال اس طرح نہیں رکھتا، یعنی احتمال ناشی عن دلیل۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ يَتَنَاوَلُ مَدْلُولَهُ، تو دونوں کلمہ میں سے ہر ایک یعنی زید اور عالم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدلول کو شامل ہے قطعاً۔ فَثَبَتَ مِن مَجْمُعِ الْكَلَامِ قَطْعِيَّةُ الْحُكْمِ بِعَالِمٍ عَلَى زَيْدٍ بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ، تو اب مجموع کلام سے ثابت ہو گیا زید کے اوپر عالم ہونے کے حکم کا قطعی ہونا، اس واسطہ سے، کس واسطہ سے؟ خاص کے واسطہ سے، خاص ہونے کے واسطے۔ ولا يحتمل البیان، اور یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا، کیوں؟ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ، کیونکہ وہ خود بین ہے۔ یہاں بین ہونے سے مراد ہے کہ وہ مجمل نہیں ہے، مجمل کا خلاف، کیونکہ مجمل محتاج بیان ہوتا ہے اور یہ محتاج بیان نہیں۔ وَهَذَا حُكْمٌ آخر مُقَبِّلِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، یہ جو بیان کیا گیا لا يحتمل البیان لِكَوْنِهِ بَيِّنًا، یہ دوسرا حکم ہے جو حکم اول کی تقویت کرتا ہے۔ کانہما متحدان، گویا کہ یہ دونوں حکم متحد ہیں۔ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْهَبِ وَالثَّانِي لِنَفْيِ قَوْلِ الْخَصْمِ، یہ اول مذہب بیان کرنے کے لیے ہے اور ثانی خصم کے قول کی نفی کرنے کے لیے ہے۔